اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ایمان، آج مارچ 1970 کی 8 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ آل عمران کی 143ویں آیت سے ہو رہا ہے۔ اس آیہ جلیلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے بڑی تفصیل میں جانا ہوگا اور آپ کو بھی نسبتاً زیادہ غور و فکر سے اسے سننا ہوگا۔ اور بدقسمتی ملاحظہ فرمائیے کہ آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، لاؤڈ سپیکر فیل ہو گیا، لیکن خیر ہمارا بھی تو آخر ہاتھ اٹھتا ہے گریباں تک۔ بڑی اہم چیز ہے، بڑی عظیم انقلابی چیز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں بات چلی آ رہی تھی جنگ احد سے کے متعلق، جہاں اسلامی لشکر کے تیر اندازوں کے ایک دستے کی ذرا سے غلطی سے فتح مبدل بشکست ہو گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بچھار کے سیلاب میں گر گئے، اور اگر صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر جانفشانی سے کام نہ لیتے تو امکان تھا کہ حضور وہاں شہید ہو جاتے۔ بعد میں جنگ میں تو کامیابی ہو گئی، لیکن فطرتاً یہ سوال دلوں میں بیدار ہو گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا۔ بڑا نیچرل تھا اس سوال کا سامنے آنا، اور قرآن کریم نے یہاں اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ آپ اگر شہید ہو جاتے پھر کیا ہوتا۔ اس لیے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجودی نے کہ خدا کے ایک پیغامبر ہیں، آپ سے پہلے بھی اس قسم کے رسول آئے، اپنے وقتوں پر آئے، اپنی عمر پوری کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو کہو اگر یہ کل کو مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ بس معاملہ ختم ہو گیا اور پھر تم اپنی سابقہ روش کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ دین کا معاملہ ختم ہوا اس لیے کہ اس میں ایک شخصیت باقی نہیں رہی، اور تم پھر پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جو کسی شخصیت کے نہ رہنے کی وجہ سے اس طرح کے نظام کوہن کی طرف پلٹ جائے تو پھر وہ خدا کا تو کچھ نہیں نقصان کرے گا، اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا۔ جو لوگ اس کی ہدایات کے مطابق بھرپور محنتیں کرتے ہیں ان کا تو نتیجہ ان کے سامنے آ ہی جاتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ وابستہ تھا ایک شخصیت کے ساتھ، وہ شخصیت نہیں رہی اس لیے معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا، ہمارا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ بڑی عظیم چیز جس میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ مجھے اس کی تفصیل میں جانے سے پیشتر ذرا چند الفاظ تمہیدی طور پہ گزارش کرنا ضروری ہے
وہ اس کا پس منظر بن جائے گا اس بات کے سمجھنے کے لیے کہ یہاں کہا کیا ہے قرآن کریم نے۔ انسانی بچہ جب اپنے عہد طفولیت میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو قدم قدم پر کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذرا کہیں گر پڑتا ہے تو بے کسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا ہے، روتا ہے، آوازیں دیتا ہے تاکہ کوئی آنے والا آئے اور اس کو پکڑ کے اٹھائے۔ چلنا سیکھتا ہے تو کسی کی انگلی کے سہارے سے چلتا ہے، 4 قدم چلتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر کوئی انگلی پکڑنے والا آتا ہے تو پھر اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اندھیرے سے گھبراتا ہے، تنہا باہر نہیں جاتا۔ اگر کسی وقت باہر نکل جاتا ہے تو گھر والے چلا اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں اور روز اسے کہتے ہیں کہ تنہا باہر نہیں آیا کرتے سڑک پہ۔ پھر رفتہ رفتہ وہ زندگی کی ان شاہراہوں سے مانوس ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ اسے کچھ وقت تک ساتھ رکھتے ہیں، راستے بتاتے جاتے ہیں، راستے کے خطرات جہاں جہاں ہیں اس سے اسے آگاہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو اسے نہ یہ خطرات اس کے سامنے باقی رہتے ہیں اور نہ پھر اسے اس طرح کسی سہارے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ وہی بچہ کہ جو ہر قدم پر آپ کی انگلی کو تلاش کرتا تھا، اس کے سہارے کے بغیر 2 قدم نہیں چلتا تھا، 18-20 برس کا جوان بچہ ہو، اسے آپ ساتھ لیں انارکلی کے بازار میں اس کی انگلی پڑ کے ذرا چلنا شروع کریں، آپ دیکھیے وہ کس طرح سے انگلی چڑھاتا ہے، اسے شرم آتی ہے، وہ جھیمتا ہے، جھجکتا ہے، وہ کہتا ہے ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں بچہ ہوں، اب آپ اسی طرح سے مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ کسی جوان کو بچے کی طرح ٹریٹ کر کے دیکھیے صحیح، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اس دور میں نئی نسل کی سرکشیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں ابھی ہنوز بچہ ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے ہی نہیں ہوتی، بڑے بڑوں کو بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ زندگی کی شاہراہوں پر، سڑکوں پر جہاں جہاں دوراہے آئیں وہاں کوئی سائن پوسٹ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ راستہ شہر کی طرف جاتا ہے، یہ گلبرگ کی طرف آتا ہے، یہاں ذرا خطرہ ہے، یہاں شور نہ مچائیے، کراسنگ آ گیا ہے ریلوے کا، احتیاط سے چلیے۔ یہ سائن پوسٹ لگے ہوئے ہونے چاہیے سڑکوں پہ، بچے کو ان کا علم ہونا چاہیے، بچہ ہی نہیں بلکہ ہر آدمی کو، اور سڑکوں پہ سائن پوسٹ ہونے چاہیے مستقل طور پہ لگے ہوئے، اور یہ اگر کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس بچے کے لیے نہ کسی انگلی پکڑنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے سہاروں کی تلاش رہتی ہے۔ یہ فطرت کے آئین کے بالکل مطابق ہے۔ آسمانی رشد و ہدایت کا جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ فطرت کے اسی قانون کے مطابق چلا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ایک ایک قریے میں خدا کا رسول آتا تھا، ایک ایک بستی میں پیغمبر آتے تھے، ہر قوم کی طرف ہر زمانے میں ایک ہی وقت میں ایک ہی بستی کے اندر ایک چھوڑ کر 2-2 3-3 رسول، ایک ہی قوم کے اندر قدم قدم کے اوپر ہادیان طریقت کے نقوش پات نظر آ رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ آتا چلا گیا، اس لیے کہ انسانیت ابھی عہد طفولیت میں تھی، اسے زندگی کے ہر سوال کے لیے کسی استاد مشفق رہبر کی ضرورت تھی۔ جو جو انسانیت بڑھتی چلی گئی عمر میں، یہ ضرورت کم ہوتی چلی گئی، تا آگے انسانیت اپنے سن بلوغ کو پہنچ گئی۔ زندگی کی شاہراہوں پر سائن پوسٹ لگا دیے گئے، ہر شاہراہ پر، ہر موڑ پر جتنی بھی علامات دینے کی ضرورت تھی، جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ رہنمائی
مکمل شکل میں نقش کر کے رکھ دی، جیسے چٹانوں پہ نقش کی جاتی ہے، مکمل کیا، اسے محفوظ کیا، اور انسان سے کہا کہ اب تم بالغ ہو گئے ہو، اب تمہیں کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سائن پوسٹ تمہاری رہنمائی کے لیے کافی ہیں، اب جاؤ اور زندگی کے راستوں کو خود طے کرو۔ یہ سائن پوسٹ قرآن کریم کی دفعتین کے اندر مکمل کر دیے، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ۔ تیرے خدا نے جو کچھ ہدایات کے طور پہ دینا تھا مکمل ہو گیا صدق و عدل کے ساتھ، اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ سائن پوسٹ لگائے ہیں، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار۔ انسانیت جیسا میں نے عرض کیا ہے بالغ ہو گئی، اتنی ہی ضرورت تھی ان کو، یہ ضرورت ان کی پوری کر دی گئی، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ عین فطرت کے تقاضے کے مطابق تھا یہ ختم نبوت، بڑا عظیم انقلاب ہے انسانیت کی زندگی کے اندر۔ جیسا انبیاء کرام کا آنا، وحی کے ذریعے سے رشد و ہدایت کا ملنا، یہ ایک عظیم انقلاب تھا، اسی طرح سے عین اس وقت پہ آ کے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینا بھی بہت بڑا عظیم انقلاب تھا، اور عین مطابق تقاضا فطرت۔ اور ختم نبوت کے معنی یہ ہو گئے کہ اب انسان شخصیتوں کے سہارے کے اوپر آگے نہیں چلیں گے، انہیں اصولی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ اصولی رہنمائی قیامت تک کے لیے آخری بار مکمل شکل میں قرآن میں دے دی، اور ان اصولوں کی روشنی میں زندگی کے معاملات طے کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تم جوان ہو گئے ہو، سمجھدار ہو، اب تم باہمی مشاورت سے اپنے معاملات ان اصولوں کی روشنی میں خود طے کیا کرو۔ یہ جو طریق تھا معاملات کے طے کرنے کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ذرا ذرا سی بات جو ہے وہ نہیں وحی کے ذریعے بتائی جائے گی، تم بھی ان کے لیے امر مطلق ڈکٹیٹر نہیں ہو، ان کے باہمی مشورے کے ساتھ ان جزیات کو، ان تفصیلات کو طے کیا کرو۔ یہ ایک نظام تھا جو بنایا، اور ان سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جو باتیں، جو چیزیں اس میں نہیں دی گئیں، خام خواہ اس کے متعلق سوال نہ کرتے رہا کرو کہ یہ بھی آسمان سے تمہیں ملنی چاہیے، یہ بھی وحی کے ذریعے ملنی چاہیے۔ اب تم بچے ہو کہیں، بتا دو جی کہ باہمی مشورے سے یہ کچھ کیا کرو۔ انہیں کہہ دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، 5/101۔ اے جماعت مومنین، جن چیزوں کو وحی کے ذریعے سے نہیں دیا گیا تمہیں، خام خواہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ یوں نہ پوچھا کرو۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اس کے اندر اگر ان کا جواب دے دیا گیا تو مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ آپ دیکھا یہ کیا بات کہہ دی قرآن نے؟ وہاں صورت یہ تھی کہ ذرا ذرا سی بات کے لیے وحی آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب کہا کہ طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوگی تو آپ کو معلوم نہیں تھا، انسان کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کشتی کیا ہوتی ہے، کیسے بنائی جاتی ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے نوح کو کہا کہ کشتی بناؤ، اور وہ ہماری زیر نگرانی کشتی بناتے تھے۔ انسانیت کے بچپن کے زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ اسے ان امور کے لیے بھی ضرورت تھی کسی خارجی ہدایت کی، اور یہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ خام خواہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہ پوچھتے رہا کرو،
قرآن نازل کر دیا ہے تمہارے لیے ہم نے کہ صاحب اس میں جو چیزیں تفاصیل سے نہیں گئی ہوئی شاورہم فی الامر امرہم شورا بینہم، بیٹھو باہمی مشورہ کرو، مشورے کر کے اپنے معاملات طے کرو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ نظام کتنا حسین نظام ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے مکمل غیر متبدل محفوظ، اس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے کرو۔ اور باہمی مشورے کے تو معنی پھر یہ ہیں کہ اگر اس میں ایک شخصیت نہیں بھی رہی تو کچھ نہیں بگڑتا۔ شخصیت کے جانے سے تو بگڑتا اس وقت تھا جب یتیم بچے کا باپ مر جائے، کوئی سہارا نہ رہے۔ بچہ بالغ جب ہو گیا، اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو گیا، انسانیت یہاں آ گئی، اور معاملات جو تھے کسی ایک فرد کی رائے اور فیصلے کے اوپر ان کا انحصار نہ رہا۔ کہا باہمی مشورے سے یہ کچھ کیا کرو۔ یہ ایک نظام تھا جو دیا قرآن نے۔ اس نظام کے بعد قرآن کو مکمل اور محفوظ کرنے کے بعد اب شخصیتوں کی ضرورت نہ رہی۔ بڑی عجیب چیز تھی جو کہی گئی۔ کارلائل نے اس نقطے کو سمجھا تھا کہ ختم نبوت کے معنی کیا ہے۔ کہتا عظیم انقلاب آفری تھی یہ چیز جسے ختم نبوت کہا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا یہ ہے کہ اب ایج آف پرسنالٹیز نہیں رہی ہے، اشخاص کا زمانہ اب ختم ہو گیا ہے، اب انسانوں کا زمانہ آ گیا ہے۔ کتنا عظیم انقلاب تھا جو قرآن کریم نے اس سے دیا عزیزان میں۔ کوئی بات نہیں، محمد اگر کل کو تمہارے اندر نہیں بھی رہتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک تمہارا یہ نظام قائم رہے گا تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ ایک شخصیت کے ساتھ وابستہ تھا، اب تو ہم چل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے پلٹ جاؤ، پھر پلٹ جاؤ گے تو ہمارا کیا نقصان کرو گے؟ تمہارا ہی کچھ نقصان ہوگا۔ یہ تھی وہ حقیقت کبریٰ جس کے لیے اس مقام پہ جب بڑا نازک وقت آ گیا تھا اور ذہنوں میں یہ سوال ابھرا تھا کہ اگر کل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا اس طرح سے کسی جنگ میں شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں بگڑے گا اس سے۔ اور یہی تھی وہ حقیقت کبریٰ کہ جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کوہرام مچ گیا صحابہ کے اندر کہ اب کیا ہوگا، تو آپ کے پہلے جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کوہرام کے عالم میں منبر پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، سن لو وہ عجیب فکریں ہیں آپ کے جو آپ نے اس خطبے میں کہے تھے۔ اور دیکھیے وقت کتنا بڑا نازک تھا، کس قدر غم آلود و ایٹماسفیئر تھا۔ ایسے ہی وقت کے اندر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کوئی کتنا اپنے آپ کے اوپر ضبط رکھتا ہے۔ کہا گیا لوگوں سن لو، جس کا معبود محمد تھا وہ آج سمجھ لے کہ اس کا معبود مر گیا ہے، اور جو خدائے حیوں کے یوم کی معصومیت اختیار کیے ہوئے تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قیامت تک نہیں مرتا۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں دیکھی وما محمد الا رسول؟ یہاں وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی آپ نے، کیا تفسیر سامنے آتی ہے قرآن کی؟ کچھ نہیں بگڑتا۔ اور یہی وجہ تھی عزیزان من، یہ اہمیت تھی کہ ایک سانس کے لیے بھی یہ نظم امت جو ہے بغیر مرکز کے نہیں رہنا چاہیے، اس میں انتشار نہ پیدا ہو جائے کہ انہوں نے تاریخ کا اگر یہ واقعہ صحیح ہے اور اس کی صحت میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے سے پیشتر اس نظام کو استوار پہلے کیا کہ ہر معاملے کا فیصلہ تو نظام نے کرنا تھا، کتنا بھی توقف نہیں کیا، اور کتنی سی صحیح بصیرت ان دست پروردگان رسالت کی کہ واقعی ایک معاملہ سامنے آ گیا جس میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرنا چاہیے۔
نظام اگر نہ ہوتا تو بھانت بھانت کی بولیاں سامنے آتی. ہمارے ہاں جب قبرستان میں مردے کو لے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے نا نظام نہیں ہوتا، وہ کیسی کھینچا تانی وہاں ہو رہی ہوتی ہے. ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا ہے، رائے پہ مسلم ہوتا ہے. اور وہاں تو عظیم مسئلہ سامنے پیش آیا تھا. اس عظیم مسئلے کے لیے مختلف باتیں سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ صدیق خلیفۃ رسول سے پوچھیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلا فیصلہ جو دیا تھا وہ وہی تھا جب حضور ابھی دفن بھی نہیں کیے گئے تھے، نظام قائم ہو چکا ہوا تھا. انہیں معلوم تھا کہ اب معاملات کے اختلافی معاملات کے فیصلے ہم نے کیسے کرنے ہیں. نظام قائم ہو گیا. قرآن ان کے پاس تھا، حضور کے جانشین خلیفہ کی شکل میں موجود ہو گئے. امت مشورے کے لیے موجود تھی، کوئی کمی واقعہ نہ آئی. اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا. کوئی اپنے پچھلے قدم پر لوٹ کے نہیں گیا. کسی نے اس شخصیت کی کمی کو محسوس نہیں کیا. دیکھا آپ نے کیسے وہ سمجھے تھے ختم نبوت کو، کیسے چلا تھا یہ نظام آگے. بات کیا انہوں نے سمجھی تھی؟ بات انہوں نے سمجھی یہ تھی جو قرآن نے کہا تھا 148 میں. یہاں یہ کہا ہے نا کہ شخصیت کے چلے جانے سے کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم اپنے پچھلے پاؤں پہ پلٹ جاؤ گے تو اپنا ہی کچھ نقصان کرو گے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. 3/148. بگڑے گا اس صورت میں کہ تم نے اس اسلامی نظام کو چھوڑ کے کفر کا نظام اختیار کر لیا تو پھر تباہ ہو جاؤ گے. اگر نظام یہی کام رہا تو پھر کچھ نہیں بگڑے گا. یہ نظام کیا تھا جس سے کفر لازم آ جاتا تھا؟ وہ یہ تھا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. 5/44. یاد رکھو کفر یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے نہ کیے جائیں. اور یہ جماعت مومنین ہی سے نہیں کہا گیا تھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف حق کے ساتھ، اس کتاب کے مطابق معاملات کے فیصلے کیے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ارشاد تھا کہ قرآن کے مطابق فیصلے کیے جاؤ اور ان اصولوں کی روشنی میں شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیا کرو اور فیصلے کیے چلے جاؤ. جماعت مومنین سے بھی یہ کہا کہ یاد رکھو ایمان یہ ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرے جاؤ وشاورہم وامرہم شورا بینہم، اور باہمی مشاورت سے ان جزیات کو طے کرتے چلے جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کمی کس چیز کی آئی ان میں؟ وہی قرآن، وہی مشاورت رسول اللہ کے زمانے میں. رسول اللہ کی وفات کے بعد حضور کا ایک جانشین، وہی مرکز ملت، وہی قرآن، وہی مشاورت کے لیے امت موجود. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ختم نبوت سے کچھ کمی نہیں واقع ہوئی. شخصیتوں کے سہاروں سے انسانیت بے نیاز ہو گئی. اب دور اجتماعیت کا آ گیا. اس طرح سے یہ چیز چلتی گئی آگے. کوئی کمی محسوس نہیں کی ہے اس دور میں انہوں نے کسی قسم کی بھی. ان کے سامنے بھی قرآن کی یہ آیت تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہی آیات کو کس چیز کے لیے شہادت میں پیش کیا گیا. ان کے سامنے بھی تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. رسول تو موجود نہیں تھے ان میں. اگر یہی مفہوم ہوتا جیسا آگے چل کے ہم نے پہنایا ہے ان آیات کو، تو وہیں کھڑے ہو جاتے کہ قرآن کا حکم جو ہے اس آدھے حکم کی تعمیل یہاں نہیں ہو رہی.
رسول کی اطاعت کیسے کی جائے؟ رسول تو ہے نہیں ہم میں، اور آج ہی نہیں ہے، رسول تو اب قیامت تک نہیں آنا، تو اطاعت کیسے کی جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے آدھے اسلام پہ عمل کیا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ اس کا مراد کیا ہے؟ شخصیت کے متعلق تو قرآن نے یہاں کہہ دیا نا، جو ابھی میں نے کہا ہے کہ رسول کے وفات پا جانے سے، دنیا سے چلے جانے سے کچھ نہیں بگڑے گا اس نظام کا۔ اطاعت رسول جسے کہا گیا، یا اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت جسے کہا گیا، یہ کسی فرد کی اطاعت نہیں تھی، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ اطاعت ختم ہو جاتی۔ اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، رسول سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ قرآن کے مطابق تم احکام کے فیصلے کرو، اطاعت تو ہے ہی خدا کی۔ کہا یہ گیا تھا کہ خدا کی اطاعت اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر تم الگ الگ نہیں کر سکتے، تم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے اس نظام کی روح سے جس کا مرکز اول خود رسول ہے۔ ہر اختلافی معاملے میں ان کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں قرآن کے مطابق فیصلے دے گا۔ اس نظام کے تابع جو ہم نے بتایا ہے باہمی مشاورت سے طے کر کے اپنے اپنے طور پہ فیصلے کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اس نظام کی طرف ہر اپنا معاملہ ریفر کرو۔ وہ نظام اسی طرح سے انہوں نے قائم کر لیا۔ اب اس نظام کی، اس مرکز کے فیصلے جو تھے قرآن کریم کے مطابق باہمی مشاورت سے، یہ ہو گئی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت جسے کہا گیا ہے۔ رسول کی اطاعت کی کام مقام ہو گئی رسول کے جانشین کے احکام کی اطاعت، جو وہ قرآن کی روشنی میں باہمی مشاورت سے فیصلے نافذ کرتا تھا۔ کسی نے اس دور میں یہ بات نہیں کہی کہ صاحب اس کے بعد اب رسول کی اطاعت کیسے کی جائے۔ یہ نظام آگے چلتا گیا صاحب، جب تک یہ نظام قائم رہا ہے کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے کمی محسوس نہیں کی۔ آگے بڑھ جانا چاہیے مجھے اب۔ ملوکیت کا زمانہ آ گیا، عباسی دور آ گیا، اجمی اثرات اسلامی ذہنیتوں پہ غالب آ گئے۔ ملوکیت کی سیاست کا تقاضا ہوا کہ مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر دیا جائے۔ سیاسی امور مملکت کی تعویل میں آ جائے، جنہیں اب یہ پرسنل لاز کہا جاتا ہے، شخصی قوانین، وہ پیشوایان مذہب کے سپرد کر دیے جائیں۔ یہ کفر تھا۔ یہ وہی چیز جو قرآن نے کہی تھی کہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ زندگی کے حصے بکھرے کر دینا، اس وحدت کو سنویت اور ڈوئلزم میں تبدیل کر دینا، ایک چیز سیکولر ہو جائے، سلطنت اور مذہبی پیشوائیت آپ کی پرسنل لاز کی تابع ہو جائے، یہ کفر تھا، یہ شرک تھا۔ یہ تھی ملوکیت، جو کچھ ملوکیت نے کیا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ سلطنت تو اپنے معاملات طے کرتی ہے، ہم ان معاملات کو کیسے طے کریں؟ اب ان کے پاس تو وہ رسول تھا نہیں نا، وہ نظام مملکت، وہ مرکز امت تو وہ تھا جس کو اب سلطان کہہ دیا، جو بادشاہ بن بیٹھا، جس نے خود ہی دین کو سیاست سے الگ کر دیا، وہ تو اب جانشین رسول رہا ہی نہیں۔ یہ جو ان کا گروہ تھا مذہبیت کا، یہ اگر اپنے ہاں الگ نظام مملکت قائم کرتے تو مملکت اس کی اجازت کبھی نہ دیتی۔ تو اس کے لیے اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اطاعت، ہماری اطاعت تو، اپنی اطاعت تو کرائی نہیں جائے گی، کرانی تو اپنی اطاعت تھی، کس نام سے کرائی جائے؟
اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ خدا کی عطایت تو سمجھ لیا قرآن کی روح سے، رسول کی عطایت کیسے کرائی جائے؟ اور یہ تھا وہ زمانہ جو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اس کے لیے یہی صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں ان کو کسی طرح سے اکٹھا کیا جائے، انہیں جمع کیا جائے، تو ان کی عطایت کا نام رسول کی عطایت رکھا جائے۔ جب یہ نظام بگڑ گیا ہے آپ کے ہاں، ختم ہو گیا ہے آپ کے ہاں اسلام کا، یہ اس وقت پہلی دفعہ خیال پیدا ہوا۔ آپ کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کبار کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کوئی مجموعہ انہوں نے جمع نہیں کیا۔ تو کہتا ہوں ویسے عقیدتاً ہی کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزان مان کے بات بڑی اہم سامنے آ رہی ہے، اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید پھر وقت نہیں آئے گا دوبارہ کہ یہ آیتیں سامنے آئیں، اس لیے مجھے جو کچھ بھی میں سمجھا ہوں اپنی بصیرت کے مطابق مجھے تفصیل سے اور اعلانیہ طور پہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ احادیث کے مجموعے مرتب ہمیں کرنے چاہیے، سوچنا چاہیے بیٹھ کر کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ تھا ان کے لیے۔ اگر یہی مراد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہی ہم نے عطایت کرانی ہے تو ان کو سب سے پہلے مملکت قائم ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی حفاظت اور نشر و اشاعت کا تو اتنا اہتمام انہوں نے کیا کہ امام ابن اعظم کے قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالانکہ چھاپے خانے نہیں تھے، انہوں نے گنایا ہے کہ قریباً 1,00,000 نسخہ قرآن کریم کا مملکت کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ قرآن کے اتنے نسخے بنے، پہلے تو وہی چیز جو ہے وہ غلط ہے کہ جامع القرآن تھے حضرت عثمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود قرآن جمع ہو گیا ہوا تھا، تدوین ہو چکا تھا، اسی کتابی شکل میں موجود تھا۔ وہ جو آپ کے نسخے ہیں وہ یہ ہے کہ مرکز نے، سینٹرل گورنمنٹ نے اپنے ذمے یہ لیا تھا کہ اتھینٹیکیٹڈ کاپیز، مصدقہ کاپیز نسخے قرآن کے مملکت کے مختلف گورنریوں کے اندر جانے چاہیے۔ وہ ان کے ہاں کا ضابطۂ قانون تھا، وہ اس کو انفرادی شکل میں رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مملکت کی طرف سے، مرکز امت کی طرف سے یا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے مصدقہ نسخے قرآن کے بھیجے جاتے تھے گورنر کے پاس، صوبوں کے کیپٹل سٹیز میں۔ یہ تھے وہ نسخے جو حضرت عثمان نے بھیجے تھے، ورنہ قرآن کے قریباً 1,00,000 نسخے انہوں نے تقسیم کر دیے تھے، مختلف جگہ موجود تھے۔ لیکن کیا یہ چیز حیرت انگیز نہیں ہے کہ ساری مملکت میں آپ کو کوئی مجموعہ احادیث نہیں مل رہا؟ عزیزان مان، اس چیز کو بات ذہن سے نکال دیجیے ایک سیکنڈ کے لیے۔ یہ منکر حدیث ہے، یہ انکار حدیث ہے، واقعات کو صرف سامنے لیجیے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کے سامنے پہلا مجموعہ حدیث مکمل مدون شکل کے اندر جو آ رہا ہے، امام بخاری کا، جسے یہ صحیح صحیفہ کہتے ہیں، امام بخاری کا مدون کردہ ہے، جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے، 250 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے، موطا امام مالک اسے کہتے ہیں، ان کی وفات بھی قریباً 179 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے اندر وہ 300 سے 500 تک احکام ہے، وہ بھی احادیث نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ مدینے میں صحابہ کس طرح سے عمل کرتے تھے، بس اس میں یہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اس موطے کو ان لوگوں نے صحائح ستہ جو کہتے ہیں نا، حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں، اس میں شامل نہیں انہوں نے کیا۔
کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ اس سے بیشتر آپ کے ہاں کی اسلامی مملکت موجود ہے؟ اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں، اور کوئی احادیث کا مجموعہ ہمارے ہاں نہیں ملتا اس دور کا۔ یہ جو بعد میں مجموعے مرتب ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ پہلے ایک فلاں مجموعہ تھا اس دور کا، ہم نے اس میں سے نقل کیا ہے۔ ہر جامع حدیث نے کہا یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں زبانی سنی ہیں، ریٹن ریکارڈ کوئی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے عزیزان من۔ اتنی ہی بات نہیں، ان کے ہاں کی تاریخ میں اس سے آگے باتیں لکھی ہوئی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھنا، جس نے کچھ لکھا ہو وہ مٹا دے جا کے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آگے چلیے، خود صحابہ کا عمل دیکھیے سر۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہے، بڑی مستند کتاب ہے حدیث کی، امام احمد بن حنبل کی مرتب کردہ۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ جو کچھ رسول اللہ سے سنا کرتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ تب ایک دن رسول اللہ ہم لوگوں کے سامنے برآمد ہوئے اور فرمایا یہ کیا ہے جسے تم لوگ لکھ لیا کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ حضور سے جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کتاب اللہ کو ستھری اور خالص رکھو، اللہ کی کتاب کو ہر قسم کے اشتباہ سے پاک رکھو۔ صحابی کہتے ہیں تب ہم نے جو کچھ لکھا تھا اس کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، پھر اس کو ہم نے جلا دیا۔ یہ اس دور کی وضع کردہ باتیں نہیں ہیں عزیزان من۔ ان مستند کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو جن میں باہم اختلاف کرتے ہو، اور تمہارے بعد کے لوگ اختلاف میں زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ بس چاہیے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان نہ کیا کرو، پھر تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ بس چاہیے کہ اس کتاب نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال قرار دو، اور جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ان کو حرام ٹھہراؤ۔ پھر انہی امام ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی احادیث کو جمع کیا اور ان کی تعداد 500 تھی۔ پھر ایک شب میں دیکھا گیا کہ وہ یعنی حضرت صدیق اکبر بہت زیادہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ یہ کروٹیں کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے بدل رہے ہیں یا کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے جسے سن کر آپ بے چین ہو رہے ہیں؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹی ان حدیثوں کو لاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔ پھر آگ منگائی اور اس نسخے کو جلا دیا۔ عزیزان من، میں دہراتا چلا جاؤں کہ یہ اس دور کی وضع کردہ باتیں نہیں ہیں، یہ اس زمانے کی ان مسند کتابوں کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں۔ ان
ان کے متعلق یہ لکھا ہے علامہ عبدالبر نے، کتاب ان کی ہے جامعہ بیان العلم، اب اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا اس کتاب کا، بڑی مستند سمجھی جاتی ہے ان کے ہاں۔ اس میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے چاہا کہ سنن یعنی حدیثوں کو لکھوا لیا جائے، تب انہوں نے رسول اللہ کے صحابیوں سے فتویٰ طلب کیا، تو لوگوں نے کہا کہ حدیثیں لکھوا لی جائیں، لیکن اس مشورے سے حضرت عمر کا دل مطمئن نہ ہوا، وہ 1 مہینے تک اس معاملے کو سوچتے رہے، پھر ایک دن جب صبح ہوئی تو اس وقت حق تعالی نے فیصلے میں یکسوئی کی کیفیت ان کے قلب میں عطا کر دی۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حدیثوں کو قلم بند کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا جو تم سے پہلے گزری ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور ان پر ٹوٹ پڑے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھی، اور قسم ہے اللہ کی کہ میں اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کرنا نہیں چاہتا، اس لیے حدیثیں جمع نہیں کی جائیں گی۔ طبقات ابن سعد میں اس سے اور ایک قدم آگے لکھا ہے کہ آپ نے کیا اٹھایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حدیثوں کی کثرت ہو گئی، عام طور پہ لوگ بیان کرنے لگ گئے، تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے پاس پیش کریں۔ حسب الحکم لوگوں نے اپنے مجموعے حضرت عمر کے پاس پیش کر دیے، تب آپ نے انہیں جلانے کا حکم دے دیا۔ جامعہ البیان میں یہ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے پہلے تو یہ چاہا کہ حدیثوں کو قلم بند کر لیا جائے، مگر پھر ان پر واضح ہوا کہ قلم بند کرانا ان کا مناسب نہ ہوگا، تب چھاؤنیوں میں اور دیگر اضلاعی شہروں میں یہ لکھ کر بھیجا کہ جس کے بعد حدیثوں کے سلسلے کی کوئی چیز ہو چاہیے کہ اسے محو کر دے، یعنی ضائع کر دے۔ آپ سن رہے ہیں عزیزان من، خلافت راشدہ کے زمانے کی یہ باتیں آپ کے ہاں کی مستند تاریخوں کے اندر یہ لکھی ہوئی آج موجود ہیں، اور یہ نہ بھی ہوتی تو یہ واقعہ تو موجود ہے نا کہ اس دور کا کوئی مجموعہ یا حدیث امت کے پاس یہی نہیں کہ آج نہیں، جس زمانے میں حدیثیں مدون ہوئی اس زمانے میں بھی نہیں تھا، اس کی کوئی ریفرنس ان کے ہاں نہیں آتی کہ کبھی تھا، کوئی مدون ہوا تھا۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، پہلا مجموعہ امام مالک کی موطا ہے، اس میں مختلف ان کے ہاں کے جیسے ایڈیشن کہتے ہیں ہم، ان میں 500 سے 300 تک کے درمیان میں یہ ہیں چیزیں کہ مدینے کے صحابی کیا کیا کرتے تھے، اور یہ جو احادیث ہے ان کو کہا جاتا ہے صحائح ستہ، 6 حدیث کی صحیح کتابیں۔ یہ 6 کتابیں سنیوں کی ہیں، اسی قسم کی صحیح حدیثوں کی کتابیں شیعوں کی الگ ہیں 4، اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ وہ بھی صحیح حدیثوں کی کتابیں، ان کے ہاں بھی صحیح حدیثوں کی کتابیں، پھر خود سنیوں کے ہاں کی جو صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں ان میں سے کتابیں آپس میں ٹکراتی ہیں، پھر ایک ہی کتاب کے اندر متضاد حدیثیں لکھی ہوئی۔ یہ 6 کتابیں جو سنیوں کی ہیں ان میں سے 2 صحیح ہیں، یعنی ان 6 میں سے بھی سب سے اونچی، ان 2 میں سے بھی سب سے اونچی امام بخاری کا صحیفہ مجموعہ، میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی وفات 256 میں ہوئی تھی، بخارا کے رہنے والے تھے۔ دوسرا امام مسلم کا مجموعہ، وہ نیشا پور کے رہنے والے تھے، 261 میں ان کی وفات ہوئی۔ تیسرا ان کے ہاں ترمذی کا مجموعہ ہے، وہ ترمذ کے رہنے والے تھے، ایران میں واقع ہے، 279 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھا مجموعہ امام ابو داؤد کا ہے، وہ سیستان کے رہنے والے تھے، 275 میں ان کی وفات ہوئی۔ پانچواں ہے ابن ماجہ کا،
قزوین کے آنے والے تھے ایران کے شہر کے، 273 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور چھٹا ہے امام نسائی کا، خراسان کا ایک گاؤں تھا نسا، اس کے رہنے والے تھے، 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ خود شیعوں کے ہاں کا بھی جو مجموعہ سب سے اونچا ہے وہ کلینی کا ہے، الکافی جسے کہتے ہیں، ان کی وفات بھی 239 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور اس سے آگے جو ان کے ہاں کے مجموعے ہیں، شیخ محمد ابن علی کا مجموعہ جو ہے 381 میں ان کی وفات ہوئی۔ 2 مجموعے ابو جعفر بن محمد بن حسن کے ہیں، 460 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا شیعہ حضرات کے مجموعوں کو میں الگ رکھتا ہوں، سنی حضرات کے یہ 6 مجموعے آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں کوئی جامعہ حدیث عرب کا رہنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے ایران کے رہنے والے۔ شیعہ حضرات کے مجموعوں کے جامعین بھی جو ہیں وہ بھی سب ایران کے رہنے والے ہیں۔ 250 سال کے بعد مجموعے مرتب ہوتے ہیں بغیر کسی قسم کے پہلے ریٹن ریکارڈ کے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس جتنے ان کی مجموعے میں جو حدیث ہیں ان کو اتنی ہی حدیث ملی تھی، وہ میں نے عرض کیا ہے نا، شاید پھر تفصیل سے سنیے کیسے یہ جمع ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ 250 ہجری کے قریب میں ایک شخص نے مل کے ان سے کہا، بھائی تم تو رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا یا اپنے استاد سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے کہ وہ وفات پا گئے۔ بھائی وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھے، انہوں نے اپنے والد یا اپنے شیخ سے سنا تھا۔ انہوں نے اپنے والد یا اپنے شیخ سے سنا تھا۔ 250 سال کے عرصے میں عزیزان جتنے درمیان میں آتے ہیں، 5-6 تو درمیان جن پیڑھیاں کہندے آگے نہیں، اتنی تو آتی ہیں نا درمیان میں، اور یہ ساری زبانی باتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح ترین جو کتاب کا مجموعہ ہے ان کے یہاں، اس میں بھی اور ہر مجموعے کی ہر حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، اس کے بعد ہوتی ہے وہ حدیث یا قول، تو یہ فرمایا، آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسا فرمایا ہو آپ نے۔ ہر حدیث کے بعد یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، انہوں نے ٹھیک بات لکھنی تھی، یقین ہو ہی نہیں سکتا تھا نا۔ اب یہ بات آگے چلی، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو جمع کری، یہ نہیں کہ اتنی ان کو ملی جمع کر دی۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں ملی، انہوں نے اپنے مجموعے میں جو جمع کی، یوں تو اس کی تعداد قریباً 6000 کے قریب آتی ہے، لیکن ایک حدیث کو وہ 2-2, 3-3 جگہ لکھ جاتے ہیں۔ اگر ان مقررات کو جو 2-2, 3-3 جگہ لکھی ہیں نکال دیا جائے تو وہ ساری حدیثیں کو 2630 کے قریب باقی رہتی ہیں۔ 6 لاکھ اکیلے امام بخاری کو ملی۔ آپ سوچئے کہ کتنی پھیلی ہوئی۔ امام بخاری کی اپنی اکیلے امام بخاری کو ملی۔ آپ سوچئے کہ کتنی پھیلی ہوئی۔ امام بخاری کی اپنی فراست کے مطابق، اپنی بصیرت یا معیار کے مطابق 6 لاکھ میں سے 5,97,000 کو تو انہوں نے ہی ڈسکارڈ کر دیا، انہیں منکر حدیث نہیں کہا جاتا۔
5,97,000 کا انکار انہوں نے خود کر دیا، اور ایسا انکار کہ ان کو کہیں ریکارڈ نہیں کیا، وہ تلفی ہو گئی۔ امام مسلم نے لکھا ہے کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں ملی، اس میں سے انہوں نے 4,300 کے قریب لی۔ ترمذی نے لکھا ہے کہ ان کو بھی غلطی نہ کر جو اس میں 3 لاکھ حدیثیں مجھے ملی، انہوں نے کو 3,000 کے قریب اس میں سے چنی۔ ابو داؤد نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ مجھے ملی، 4,800 اس میں سے لی۔ امام ابن ماجہ نے کہا ہے 4 لاکھ مجھے ملی، 4,000 انہوں نے لی۔ نسائی نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ مجھے ملی، 4,000 اس میں سے انہوں نے لی۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ جو ان لوگوں کو ملی حدیثیں، کتنے لاکھ ان کی میزان ہو جاتی ہے، اور کتنے لاکھ انہوں نے خود ہی ان کو ڈسکارڈ کر دیا، مسترد کر دیا۔ یہ رکھی۔ اب آگے ایک اور ہمارے ہاں گروہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے تو کہا مجھے فلاں نے یہ بتایا، فلاں نے یہ بتایا، پتہ تو لیں کہ وہ بتانے والے قابل اعتماد بھی تھے یا نہیں۔ یہ جو فن ہے کہ راویوں کی پرکھ کی جائے، اسے اسماء الرجال کہتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ کس طرح سے یہ بیٹھے ہیں طے کرنے کے لیے کہ یہ جو راویوں کے نام اس میں آتے ہیں وہ قابل اعتماد بھی ہیں یا نہیں۔ ان کی وفات کے بعد، یعنی یہ تو اس سے بھی 250 سال کے بعد مدون ہوئے، یہ اسماء الرجال والے ان سے بھی 200-300 سال بعد بیٹھے، 500-600 سال بعد بیٹھ کے یہ ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنے بیٹھے کہ قابل اعتماد کون کون سا ہے اس میں سے۔ اب وہ آپ سوچئے تو صحیح کہ کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کسی کے لیے کہ 500-600 سال بعد بیٹھ کے اس دور کے لوگوں کے متعلق 250 سال میں جو گزرے ہیں، یقینی طور پہ یہ کہہ سکے کہ یہ کس حد تک قابل اعتماد تھے اور کس حد تک نہیں تھے، اور پھر یہ اعتماد اور عدم اعتماد جو تھا اس کی بنیادی اصول کیا تھے۔ اس راوی میں کچھ شیعت کے عقائد میں شیعت کی جھلک ملتی ہے، اصول قرار پا گیا کہ سارے ایسے راوی جو ہیں وہ جھوٹے، یعنی پورے کا پورا گروہ ہی اس قسم کا وہ جھوٹ ہے۔ شیعہ حضرات کے نزدیک سنیوں کا پورا گروہ جھوٹا، ان کے نزدیک ان کا گروہ جھوٹا، ایک چلیے سر۔ اب اس کے بعد ان میں سے بھی امام بخاری کے نزدیک امام ابو حنیفہ جھوٹے، ناقابل اعتماد، ان کی کوئی حدیث نہیں لینی چاہیے۔ بھئی کیا جرم انہوں نے کیا کہ جی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے عمل کی بنا پر، ناقابل اعتماد، کوئی نہیں حدیث لی جائے گی۔ فلاں صاحب ناقابل اعتماد، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اس قسم کی چیزیں۔ اور پھر آپ سوچئے کہ اس معیار اور اس تحقیق کے بعد فیصلے کیے کہ یہ راوی جو ہے ثقہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ثقہ کا ایک لفظ آتا ہے، جو حدیثیں یہ روایت کر دیں وہ قابل اعتماد حدیثیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے جو چیز اس طرح سے طے پائی۔ ایک تو وہ ضرورت پیش آئی، وہ جو سنویت آئی، سیاست الگ ہوئی، ان کے حصے میں یہ شعبہ آیا، یہاں یہ بات اپنی منوا نہیں سکتے تھے، حکومت تو منوا سکتی ہے، ان کے پاس تو وہ اقتدار و قوت نہیں تھی۔ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی عقیدت اور ارادت جو مسلمانوں کے دل میں تھی، وہ تھی جس کی بنا پہ یہ چیزیں انہوں نے اپنی منوائی۔
چلیے صاحب کوئی نہیں، نسبت ہی صحیح حضور کی طرف اس میں انہوں نے کیا تو یہ کہ ایسا کچھ جمع کر دیا، یہ ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کے زمانے میں خلافت راشدہ میں آگے چلنے کی بات بھی، یہ سیاست کی طور پہ جو چیز ہمارے ہاں ہوئی ہے نا، یہ حضرت شیعان علی جن کو کہتے ہیں یا ایک پارٹی، پہلے زمانے میں پہلے دور میں یہ عقیدتاً بات نہیں ہوئی تھی، ایک سیاسی چیز تھی۔ اس سارے دور میں اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی فرقہ تھا ہی نہیں۔ یہ سارے فرقے آپ کے ہاں اس دور کے بعد پیدا ہوئے ہیں جب یہ حدیث متبر ہوئی۔ اختلاف کن کن چیزوں میں، اور چیزیں تو چھوڑ دیجیے، کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیے، نماز کی تمام جزیات میں اختلاف ہے۔ اچھے بھلے لوگ پھر رہے ہوں گے، جیسا میں نے عرض کیا ہے انارکلی کے اندر یا یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ، سنی، کچھ نہیں، ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز کی اذان ہو جائے، اٹھ کے یہ نمازیں پڑھنے لگ جائیں، ایک ایک کے متعلق پتہ چل جائے گا کہ کس فرقے کو بلونگ کر رہا ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ سوچیے عزیزان من کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک نماز کی ایک رکعت میں ہاتھ اٹھاتے تھے، دوسری میں چھوڑتے تھے، ایک میں یہاں باندھتے تھے، دوسری میں یہاں باندھتے تھے، تیسری میں بالکل چھوڑ دیتے تھے؟ یعنی کیا یہ سارے طریقے جو ہیں یہ سارے رسول اللہ کے ہو سکتے تھے؟ ان کی سند کیا ہے؟ حدیث کی کتابیں۔ ہر فرقے کے اپنے عقائد کی، اپنے مسلک کی اور اپنے ارکان کی سند کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے کوئی فرقہ نہیں آپ کے۔ آج مایوس ہو گیا ہوا ہے آپ کا مسلمان، آپ نے ان کے ہاں یہ سنا ہوگا، لکھا ہوا پڑھا ہو، دیکھا ہوگا کہ صاحب مذہبی فرقے تو نہیں مٹ سکتے۔ فرقہ بندی کو قرآن نے شرک قرار دیا عزیزان من، بنص صریح، اور اس کے لیے کہا یہ ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اقامت صلاۃ کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کہ فرقوں میں بڑھ جاؤ اور ہر فرقہ پھر یہ کہے کہ میں سچائی پہ ہوں، دوسرے فرقے جھوٹے ہیں، ایسا نہ کہیں کر دینا۔ شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ بندی پیدا کر لیں، اے رسول لست منہم الیک شیء، تیرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خدا سے تعلق چھوٹا کہ مشرک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق چھوٹا قرآن کے خدا کے فیصلے کے مطابق۔ آج مسلمانوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ متمسک ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر مزید کانسٹیٹیوشن میں یہ شک رکھوائی تھی، یہ 62 کی کانسٹیٹیوشن میں یہ شک نہیں تھی پہلے فرقوں کی۔ ایک عالمگیر تحریک چلائی گئی کہ اس میں یہ شک رکھنی چاہیے کہ پرسنل لا یا شخصی معاملات کے فیصلے ہر فرقے کی فقہ کے مطابق ہوں گے۔ اب آپ وہاں جائیں عدالت میں، اگر اپنا کوئی مقدمہ لے کر پرسنل لا کے متعلق، آپ کو بتانا پڑے گا کہ صاحب میں کس فرقے کو بلانگ کرتا ہوں، آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ میں مشرک ہوں، رسول اللہ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور شریعت حقہ کے مطابق میرا فیصلہ کر دیجیے۔ یہ کیا ہوا عزیزان من؟ ایک بنیادی چیز،
مرکزیت کا تصور اٹھ گیا، نظام مملکت کا ختم ہو گیا، انفرادیت آ گئی اجتماعیت کی جگہ، سلطنت اپنے فیصلے کرتی چلی گئی، انہوں نے اپنے اپنے فیصلے کیے، ہر ایک کا الگ الگ امام، آگے پھر فقہ مرتب ہوئی، فقہ کی بنیاد حدیث کے اوپر، الگ الگ اماموں کی فقہ ہوئی۔ اب ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید نہیں ہم کرتے، وہ احادیث کے مطابق اپنا دین مناتے، جو مقلد کہلاتے ہیں وہ اماموں کی فقہ کے اوپر مبنی رکھتے ہیں، اور فقہ کے متعلق کہتے ہیں وہ حدیثوں کے اوپر مبنی ہے صاحب۔ اور اگر آج کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب میں قرآن خالص کو مانتا ہوں تو وہ منکر حدیث، منکر رسالت، اسلام سے باہر، مرتد، واجب القتل۔ وہ سچ کہتے ہیں کہ فرقے نہیں مٹ سکتے، انہوں نے اس کی بنیاد ایسی رکھ دی ہے جس کا تعلق عقیدت مندی سے ہے، جذبات سے ہے۔ کوئی چیز نہیں ملی، اللہ کا احسان ہے پرویز کے خلاف کہنے کے لیے، لیکن جو چیز منسوب کر دی وہ ایسی تھی کہ اس کے بعد پھر کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، منکر رسالت ہے، اللہ اکبر۔ کسی مسلمان سے جب یہ کہہ دیا جائے تو اس کے بعد وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار بھی ہوگا۔ خود اعتراف کرتے ہیں کہ فرقے نہیں مٹ سکتے۔ یہاں پہنچ گیا ہے آپ کا اسلام میرے عزیزوں، یہاں پہنچ گیا ہے آپ کا اسلام، جسے شرک قرار دیتا ہے وہ چیز نہیں مٹ سکتی، جس سے رسول اللہ کو کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، کہتے ہیں وہ نہیں مٹ سکتی، اب نبوت ختم ہو گئی، یہ شرک اور کفر مٹ نہیں سکتا۔ 30 یارانے طریقت بعد ازی تدبیر ماں، اب تو کسی نبی نے بھی نہیں آنا کہ آ کے وہی مٹا دے، یہ کچھ کر دے۔ ہوا کیا؟ وہ چیز جو کتاب اللہ اور اس کے ماتحت نظام تھا جو آپ کے یہاں کا خلاف کرا، اسلامی نظام جسے کہا جائے گا، کتاب اللہ یوں پس پش چلے گا، چلی گئی، نظام نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، نظام پھر آپ کے یہاں آیا ہی نہیں ہے، دین مذہب کی سطح پہ اتر آیا، انفرادی چیز بن گیا، انفرادی چیز پر سندیں ان چیزوں کے یہاں سے آپ کو ملنی شروع ہو گئی۔ اب اس کی اہمیت پہ، قرآن کو پیچھے چھوڑیے، ان کی اہمیت پہ زور دیجیے۔ کہا کہ صاحب قرآن کریم تو وحی ہے خدا کی طرف سے، اور یہ جتنی آپ احادیث کہتے ہیں، روایات کہتے ہیں، یہ تو وحی نہیں تھی۔ ایک عقیدہ آپ کے یہاں اور وضع ہوا، وضع نہیں ہوا، مستعار لیا گیا۔ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا پہلے سے کہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وحی شب کتب جو لکھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے وحی شب الفا، وہ وحی کہ جو وحی تو ہوتی ہے خدا کی، وہ لکھی بھی نہیں جاتی، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، زبانی روایت کے ذریعے سے آگے چلتی ہے۔ ان کے ہاں تورات الگ ہے، خدا کی وحی کی ایک قسم، اور ان کے ہاں مشنا الگ ہیں، حدیث کی کتابیں، وحی کی دوسری قسم۔ اس دور سے پہلے جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کے اسلامی لٹریچر میں کہیں بھی یہ 2 قسمیں نہیں ملتی۔ یہ پہلی دفعہ جب حدیث کو اہمیت دی تو یہ عقیدہ آپ کے ہاں آ گیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، قرآن اور مثلہ معہ، قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ جتنی حدیثیں ہیں جن کے ضمنی ہونے کی کیفیت یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہر حدیث کے آخر میں کہا جاتا ہے او کما قال رسول اللہ، یا جیسے رسول اللہ نے کہا ہو، یہ وحی۔ اب جسے وحی کہا جائے تو پھر حدیثیں ایسی موجود ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کے کھلے ہوئے طور پر خلاف جاتی ہیں۔ ٹکراؤ دونوں میں ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟
آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں ٹکراؤ ہو، پہلے تو کوشش یہ کرو کہ کسی طرح سے قرآن کی آیت کی تعویل ایسے کرو جو حدیث کے مطابق ہو جائے، اور اگر ایسے نہ ہو تو سنیے عزیزان من، ایسے نہ ہو تو سمجھ لو کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے، عمل حدیث کے اوپر ہوگا۔ میں پوچھتا یہ ہوں، ان چیزوں کی موجودگی میں وہ تو کہتے ہیں فرقے نہیں مٹ سکتے، میں پوچھتا ہوں کوئی اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، کوئی اسلامی قانون ایسا بن سکتا ہے جو تمام مسلمانوں کے اوپر، یعنی ہر فرقے کے مسلمان کے اوپر یکساں طور پہ اپلائی کیا جا سکے؟ انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لائے، کہہ دیا کہ صاحب پرسنل لاز جو ہیں وہ ہر فرقے کی اپنے اپنے ہوں گے۔ یہ پرسنل لاز اور پبلک لاز میں پوچھتا ہوں، اسلام میں اس تفریق کی کہیں گنجائش بھی ہے؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں یہ قوانین کی دو قسمیں ہوتی تھیں؟ پھر میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ جو پبلک لاز جنہیں آپ کہتے ہیں، کیا وہ مجموعہ ایسا آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کے ہر قانون کو آپ کا ہر فرقہ جو ہے اسلامی اپنے نقطۂ نگاہ سے سمجھے؟ پرسنل لا کو چھوڑیے، پبلک لا کے ضمن میں سوال یہ آیا کہ زمین بٹائی پہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ تو پرسنل لا نہیں ہے، یہ تو ملک کا قانون بننا ہے جسے ہر ایک کے اوپر اپلائی ہونا ہے۔ بحث چلی ہوئی ہے، ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، بٹائی پہ دی جا رہی ہے، بٹائی پہ دینا حرام ہے۔ کون سا قانون بنائے گی کوئی اسلامی مملکت عزیزان من جو ایکسیپٹیبل ہوگا، قابل قبول ہوگا ہر فرقے کے مسلمان کے روح سے اسلامی؟ عزیزان من کوئی بیٹھ کے سوچتا نہیں، سوچنے کے قابل ہی نہیں رکھا ہوا، اور قومیں تو تباہی اس وقت ہوتی ہیں کہ جب وہ سوچنے کے قابل نہ رہیں اور ان کی ایسی کیفیت کر دی جائے ایموشنلزم کے اندر، جذباتی طور پہ، کہ وہ سوچ سکے نہیں بیٹھ کے۔ یہ سوالات اٹھانے والا جو ہے اس کو نکو بنا دیا جاتا ہے، کوئی شکل باقی نہیں ہے عزیزان من ان عقائد کی موجودگی کے اندر۔ سوچ لیجیے آپ، یہ تھا مایوسی کا عالم کہ جس میں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کی تو کوئی شکل ہے نہیں صاحب کہ مسلمان کسی طرح سے بھی صحیح دین پہ آئیں۔ اس مایوسی نے یہ تصور پیدا کیا کہ اب خدا کی طرف سے ہی کسی کو آنا چاہیے، نبوت تو ختم ہو گئی، خدا کی طرف سے اب کیسے آنا چاہیے صاحب؟ اب انہوں نے الفاظ بدلے اور یہ سمجھ لیا کہ صاحب گنجائش نکل آئی، خدا کی طرف سے نبی یا رسول نہیں آئے گا، ہر صدی کے آخر کے اوپر ایک مجدد آئے گا۔ وہی اشخاص اب آنے شروع ہو گئے۔ عزیزان من آپ کو معلوم ہے میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، میں قرآن کے ارشاد کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سنت کے مطابق صرف مسلمان ہوں۔ میرا نہ کسی کی طرف میدان ہوتا ہے، نہ کسی کے خلاف تعصب ہوتا ہے۔ میرے نزدیک دین کے معاملے کے اندر ہر حقیقت کا معیار خدا کی کتاب قرآن کریم ہے۔ میں نے اپنے 20 سینکڑوں وہ عقائد اس سے پہلے چھوڑے جو اس سے پیشتر میں رکھا کرتا تھا۔ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی خیال، کوئی نظریہ جو میرے سامنے آئے گا میں اسے قرآن کی کسوٹی پہ پرکھوں۔ کسی کے خلاف جاتا ہے تو ٹھیک ہے جائے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن ہے میرے سامنے، قرآن نے عزیزان من نبوت کا خاتمہ اس لیے کیا تھا کہ اشخاص کی طرف نگاہیں نہ اب اٹھانا شروع کر دو، تو بالغ ہو چکے ہوئے ہو۔ قرآن کو محفوظ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، جب کتاب کی ضرورت نہ ہو تو آسمان سے کسی کے آنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خالی ہاتھوں کوئی نہیں آتا، نام کچھ بھی رکھ لیجئے۔ اب میں بتاتا ہوں فرق کیا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیتیں
وہ تو یہ ٹھیک ہے، ہر بچہ پیدائش سے اپنے ساتھ ایک دماغ لاتا ہے، آنکھیں لاتا ہے، کان لاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، جسے کہیے یہ خدا کی طرف سے عطا کرنا ہے، کسی کی خریدی ہوئی نہیں ہوتی۔ ان کے ذریعے سے انسان معلومات حاصل کرتا ہے، ان معلومات سے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد علم حاصل کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، خود پھر کسی بات پہ پہنچتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انسان اپنے فکری طور پر کوئی چیزیں ہیں جن کو حل کرتا ہے۔ یہ تو عام علم کا طریقہ ہے۔ ایک عقیدہ یہ اس کے خلاف تھا کہ نہیں، انسان کی اپنی فکری طور پر کوئی چیز پیدا کرتا نہیں، بلکہ خدا اس کو براہ راست ایک چیز کا علم دیتا ہے۔ ایک علم تو یہ ہے نا کہ آپ نے تجربے سے، مشاہدے سے یہ دیکھ لیا کہ سنکھیا زہر ہے۔ اس کے لیے آپ اس سے پوچھئے تو آپ کو وہ دلائل دے گا، آپ کو مشاہدہ بتائے گا، کر کے دیکھ۔ یہ انسان کی فکری تحقیق ہے۔ ایک یہ چیز ہے کہ خدا کسی انسان کو براہ راست یہ بتا دے کہ اس چیز کے قریب نہ جانا، یہ زہر ہے۔ یہ اس کی اپنی فکر کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں خدا کی طرف سے براہ راست علم ملنا۔ قرآن کی روح سے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے نا علم کا، یہ طریقہ بند کر دیا خدا نے۔ بچہ باپ سے جو کچھ لیتا ہے وہ آپ کا اس کا فکری پیدا کردہ نہیں ہوتا۔ جب ہم بچے سے کہتے ہیں نا کہ بیٹا یہ آگ کے قریب نہ جانا، تو بچے نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا، وہ ہم سے یہ چیز لیتا ہے، اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وحی کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ خدا براہ راست کسی کو معلومات باہم پہنچاتا ہے، وہ معلومات اس کے اپنے ذہن کی پیدا کردہ نہیں ہوتی۔ اسے کہتے ہیں وحی۔ خدا نے ختم نبوت سے کہا کہ یہ طریق بند کر دیا ہے اب ہم نے، اب تمہارے لیے طریق علم یہی ہے، مطالعہ کرو، مشاہدہ کرو، علم حاصل کرو، خود حواس کے ذریعے سے ڈیٹا اکٹھا کرو، فکری طور پہ کسی نتیجے پہ پہنچو، اسے پھر آزما کے دیکھو، یہ ہے طریقہ۔ اس کے معنی ہے ختم نبوت۔ علم خدا کی طرف سے علم ملنے کا یہ طریقہ ختم کر دیا۔ اب عزیزان مان، اگر اس کو وحی کی جگہ آپ الہام کہہ دیں تو اس سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ وہ جو اندر ایک گھٹن تھی نا کہ ختم نبوت کے بعد وحی کی دعویٰ کس طرح سے کر دیا جائے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہو سکتا تھا مسلمان۔ اس کی جگہ انہوں نے الہام اور کشف اور اس قسم کی اصطلاحیں لگاتی۔ اس کا نام نبی نہیں رکھا، اس کا نام کہیں اولیاء کرام رکھا، چھوٹے درجے۔ آگے آگے بڑھے تو اس کا نام مجدد رکھا۔ یہ اصطلاح بھی ہمارے یہاں پہلے نہیں ملتی۔ تاریخ میں ہوا یہ تھا، بنی امیہ کے زمانے میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے، انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں جو اس دور میں خلافت راشدہ کے خلاف جا رہی تھیں، وہ رائج ہو گئی تھی، انہوں نے ان چیزوں کو مٹایا اور ان کی جگہ سے خلافت راشدہ کے زمانے کی چیزوں کو اثر نو احیا کیا ان کا۔ لوگوں نے جب یہ چیز ان میں دیکھی تو ان کے متعلق یہ کیا کہ یہ تو مجدد ہے اس مسلک کا کہ جو خلافت راشدہ کے زمانے میں تھی، انہوں نے پھر سے تجدید کیا اس کی۔ یہ لفظ جو انٹروڈیوس ہوا آپ کے ہاں، نہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مامور میں اللہ ہوں، خدا کی طرف سے مجھے یہ علم ملتا ہے، نہ لوگوں نے ان کے متعلق یہ سمجھا تھا۔ اتفاق سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے آخر پہ ہوئے، 100 اور 101 میں ہوئے ہیں نا وہ۔ اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ بات آئی اور ایک فکرہ عربی کا آپ کے یہاں آ گیا کہ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد خدا کی طرف سے مامور من اللہ آیا کرے گا، جو یوں علم حاصل کرے گا خدا سے براہ راست، وہی نہیں کہا، پیغمبر نہیں کہا، بات وہی کہی، اور اس کو مکینیکل بنا دیا، یعنی 100 سال اس سے پیشتر کتنی ضرورت کیوں نہ محسوس ہو، نہیں آئے گا۔ اس وقت کا ضرورت ہو یا نہ ہو، آئے گا، کیونکہ 100 ہی سال کے بعد آنا ہے۔ عزیزان امام دیکھیے کیا عقائد آپ کے ہاں آئے ہیں۔
یہ تصور میں نے عرض کیا ہے اس مایوسی کا پیدا کرتا ہے. فرقے نہیں بند ہو سکتے، پھر ایک مرکز پہ نہیں آ سکتے، اسلام کا اعجاز نہیں ہو، ان چیزوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا. فکر صالح اگر ہوتی تو یہ ہوتا کہ یہ جو چیزیں بعد میں ہمارے ہاں آئی ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، وہی نقشہ پھر پیدا ہو سکتا ہے. ان کو تو ہٹایا نہیں جائے گا، ان کے رکھتے ہوئے کوئی طریقہ نہیں تھا. مجدد آئے گا صاحب، ایک تصور وہ آیا کہ صاحب ان سے بھی کچھ نہیں بنتا، آخر الزمان ایک امام آئیں گے. میں نے عرض کیا ہے کہ مجھے شیعہ حضرات کے اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ہاں یہ چیز جزو ایمان ہے. سنیوں کے ہاں تو آنے والے کا تصور تھا ہی نہیں بجائے، ان کے ہاں بھی وہ تصور آیا. یہ تصور نیا نہیں ہے جو انسانوں میں پیدا ہوا. دنیا کی ہر قوم میں رسول آئے، رسولوں کے جانے کے بعد وہی کیفیت ان کے ہاں پیدا ہوگی جو ہمارے ہاں پیدا ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہر ایک نے یہ عقیدہ نکالا کہ صاحب ایک آئے گا آنے والا. ہر مذہب نے دنیا کے یہ عقیدہ نکالا مایوسی کے زمانے میں، آئے گا آنے والا. بچہ جب تک کھیلتا پھرتا رہتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، تصور بھی نہیں آتا کہ ماں کو آواز دوں یا ماں آئے گی. گرتا ہے جس وقت، اس وقت اس کو یاد کرتا ہے کہ کوئی آئے مجھے اٹھانے والا. گری ہوئی قوموں کا تصور ہے عزیزان من، مرد از غیب بروں آئے دو کارے بے کمار، ایسا نہیں کچھ کر سکتے. مایوسی کی پیدا کرتا ہے یہ چیز عزیزان من. جب تک قومیں اپنے زور بازو سے آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہیں کبھی ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ مرد از غیب بروں آئے دو کارے بنات. وہ اپنی قوت بازو سے ہر کام کرتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب نے مایوسی کے عالم میں یہ عقیدہ پیدا کیا. یہودیوں کے ہاں آنے والے مسیحا کا انتظار کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کے ہاں پھر آنے والے حضرت عیسیٰ کا انتظار کیا جا رہا ہے، بدھوں کے ہاں آخری زمانے میں ایک مسیحا کا انتظار کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کے ہاں کلکی اوتار کا انتظار کیا جا رہا ہے، مجوسیوں کے ہاں آنے والا ایک میترا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ہر مذہب ایک آنے والے کا انتظار کر رہا ہے مایوسی کے زمانے کا. اسلام آیا، اس نے آ کے کہا کہ جس نے آنا تھا آخری مرتبہ وہ آ گیا. خدا کا مکمل ضابطہ حیات تمہیں دے گیا. اب یہ ضابطہ حیات اور یہ امت یہ چلے گی آخر تک. اب کوئی آنے والا نہیں آئے گا. ہر قوم کے آنے والے کے تصور اور عقیدے پہ اس نے سب سے نظر پھیر دیا تھا. کوئی آنے والا نہیں آئے گا. انسانیت بیدار ہو گئی ہے، گرتی ہو خود اٹھنا ہوگا تم کو. مت بلاؤ ماں کو. کوئی بالغ بچہ گرنے کے بعد ماں کو آواز نہیں دیتا. یہ قوم جب گری ہے، گری ان وجوہات سے تھی، لیکن ادھر تو توجہ ان کی یہ موڑ نہیں سکتے کہ ان کے ہاں کی اپنی جو بادشاہت آدھے درجے کی ہے، مذہبی پیشوائیت کی، وہ چلی جاتی ہے اگر یہ چیزیں بیچ میں سے چلی جائیں. ریزان من قرآن ہو، ضابطہ نظام ہو امت کا، مذہبی پیشوائیت کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ ملوکیت کی ضرورت رہتی ہے. دونوں کی ضرورت کا تقاضا یہ تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، اٹھنے نہ دو ان کو، ان میں سے ہلنے نہ دو. دونوں کی ملی بھگت تھی اسی کے اندر کہ رکھو ان کے اندر الجھا کے، ان کا تضاد نہ مٹے، اختلاف نہ مٹے، تفرقے نہ مٹے، مایوس ہو جائیں اپنے مستقبل کی طرف سے. نہیں مٹ سکتے. کیا ہوگا؟ آنے والا ایک آئے گا. مجدد کے عقیدے، مہدی کے عقیدے، حتیٰ کہ انتہائی مایوسی کے اندر نبوت کا بھی عقیدہ ہوا. میں نے عرض کیا ہے عزیزان من کہ نام ہے صرف بدلا ہوا، اصل وہی ہے کہ امت اپنے نظام کی روح سے اب نہیں سنبھل سکتی. کوئی آنے والا آئے گا خدا کی طرف سے، وہ ان کو آ کے سنبھالے گا. تصورات کے مطابق آنے والوں کو انہیں کہہ بھی دیا کہ آ بھی دیا، اور اس کے بعد امت کا نقشہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑتا ہوا چلا گیا. عزیزان من تشخیصی غلط تھی، علاجی غلط تھا. ان آنے والوں نے بھی اپنے دلیل میں قرآن تو آ نہیں سکتا تھا، وہی احادیث جو ہیں پھر وہ وہاں سے آئیں، وہاں سے ہر چیز مل سکتی.
ساری سرفٹزل پھر وہ جو آنے والا آگے بیٹھتا ہے، یہ جو دوسرے ہیں وہ جیسے یہودیوں کا تھا کہ آنے والا مسیح آئے گا، مسیح آیا، انہوں نے دعویٰ کیا، یہ نو پکڑ کے ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی دے دی، ان کے عقیدے کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، یعنی آنے والے کا عقیدہ بھی موجود ہے، آنے والا آ کے جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہی آپ کے یہاں ہو رہا ہے، عقیدہ ہی باطل ہے، اس سے بنتا کچھ نہیں ہے، مایوسی کے بعد جب دیکھتا کچھ نہیں ہوں تو جن کے نا چھتا بہ جاتا ہے گا، مایوسی کی انتہا یہ ہوتی ہے عزیزان من، اس سے اطمینان نہیں ہو رہا، مقدر کے ستارے بدل نہیں رہے، ورنہ بات تو کچھ مشکل نہیں تھی کہ قرآن نے جو کہا تھا کہ یہ مکمل کر کے دے دیا تمہیں ضابطۂ حیات، اور اس کے بعد اب شخصیتوں کا دور ختم ہو گیا، سب سے عظیم ترین شخصیت دنیا کو جو تھی، جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اس کے متعلق کیا دیا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ عزیزان من، اس کے بعد کون آئے گا اس کا نظیر اور اس کے مقابل کا؟ اس عظیم ترین شخصیت کے متعلق یہ عقیدہ دیا، یہ مانو خدا کا پیغام پر، یہاں رسول کہا ہے، کتنی عظیم چیز ہے، وہ پیغام پر تھا، پیغام تمہارے پاس چھوڑ گیا، محفوظ کر دیا ہم نے، تبدیل نہیں ہوگا، مکمل ہوگا۔ اب شخصیتوں کے کیا تم سہارے ڈھونڈ رہے ہو؟ اب آنے والے کے کیا مانے؟ آ گیا۔ اب اس کے بعد جن کا انتظار ہے دنیا کو، وہ تم ہو امت مسلمان، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ نبوت تو نہیں مل سکتی، یعنی خدا کی طرف سے وہی تو محفوظ ہے، وہ جو فریضہ رسالت تھا نا، اس وحی کے مطابق ایک نظام کر کے پھیلانا اس چیز کو، وہ اس امت کے سپرد ہو گیا۔ اسی لیے اس امت کو قرآن کریم نے کہا تم اس کتاب کی وارث ہو، اب کتاب محفوظ، وارث اس کی موجود، اب اور آنے والا کون سا ہوگا عزیزان؟ یہ تھا عزیزان من قرآن کریم نے جو نظام پیش کیا تھا، یہ ہے وہ چیز جو میں کبھی کبھی پھر یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ جب تک یہ عقائد آپ کے ہاں موجود ہیں، اس وقت تک آپ کے ہاں دین کا احیاء تو نہیں ہو سکتا۔ یہ آنے والے بھی جو مانتے ہیں، ان کو جو آئے ہیں، انہوں نے مذہب کے اندر کوئی تبدیلیاں آپ کے ہاں یا کسی قسم کی اصلاح کی ہوگی، دین کا تصور ہی ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ اس آنے والے میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک نظام ہے جو قائم کرنا پڑے گا، تمہیں سنویت مٹانی پڑے گی آپ کو اس قسم کی۔ ایک ہی ضابطہ ہوگا، سیاست بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی، مذہب بھی جسے آپ کہتے ہو وہ بھی، شریعت بھی انہی کے ہاں کی ہوگی جو اس نظام کی روح سے حکم آئے گا۔ نظام یہ ہوگا کہ یہ قرآن اور امرہم شورا بینہم، امت کی باہمی مشاورت، سارے معاملات طے ہوتے چلے جائیں گے، اور جب آپ ایک نظام دیں گے، ایک مملکت ہوگی، ایک ضابطۂ قانون ہوگا، ایک فیصلہ ہوگا، پھر سے خود بخود ختم ہو جائیں گے، ایک امت۔ یہ تھا عزیزان من وہ اعلان عظیم جو قرآن نے کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ دیکھیے وارننگ کتنی بڑی تنبیہ تھی کہ کیا اس کی وفات کے بعد تم پھر اسی نظام کہن کی طرف لوٹ جاؤ گے جس میں سیاست الگ ہوتی تھی، مذہب الگ ہوتا تھا، جس میں خدا کی وحی کو مطلوب کہا جاتا تھا، اسی کے مثل ایک اور وحی تراشی جاتی تھی، جس میں مذہبی پیشوائیت کے الگ دائرے تھے اور بادشاہوں کے الگ دائرے تھے۔ ابھی جو میں نے کہا ہے نا کہ تم پلٹو گے، تباہ ہوگے، تو اس صورت میں کہ کفر کا نظام اختیار کرو گے۔ کفر کا نظام یہ ہے عزیزان من،
کہ خدا کی کتاب نہ ہو آپ کے ہاں معیار، نظام نہ ہو آپ کے ہاں، وحدت ملت نہ ہو آپ کے ہاں، مرکزیت نہ ہو آپ کے ہاں، مدد پرائیویٹ معاملہ بن کے رہ جائے، فیصلے اس کے خطروں کی روح سے ہونے شروع ہو جائیں، سندیں اس کی انسانوں کی جمع کردہ، انسانوں کی وضع کردہ، انسانوں کی تخلیق کردہ یا روایات ہو جائے یا فقہ ہو جائے، اس کے دینے والے مذہبی پیشوا الگ ہوں، سیاست کے احکام مملکت کی طرف سے ہوں، امت میں انتشار ہی انتشار ہو، کوئی وجہ جامعیت ہی نہیں ہوتی عزیزان من امت کے اندر آپ کے ہیں، آپ کسی ایک نقطے پہ جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے کفر کا نظام، کہا تباہ ہو گئے اس سے، تم شخصیت کے چلے جانے سے کچھ نہیں بگڑے گا تمہارے، ہم بجائے اس کے کہ اس نظام کی کسی طرح سے نئے سرے سے پھر تشکیل کرتے اور احیاء دین کرتے، ہم نے وہی شخصیتوں کے وہی قبل اسلام تصور کی طرف ہم چلے، ہم نے شخصیتوں کا انتظار کیا، شخصیتیں ہی بنانی شروع کر دی، کسی نے مسجد کے امام کی صورت، کسی نے مرشد طریقت کی شکل کے اندر، کسی نے مجددیت کے اندر، کسی نے پھر نبوت ہی تراش لی صاحب اس کے اندر، اشخاص اور ادھر سے بھی نہیں ہوئے تو باقی معاملات میں بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ مرد از غیب کروں آئے دکارے بیتنا، یہ ہے عزیزان مان۔ جب تک یہ بنیادی تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ دین اس نظام کے تابع چلے گا، اس وقت تک آپ کے ہاں دین کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اب مجھے بھی آپ کہیں گے کہ شاید مایوسی کی ایک آواز دے رہا ہے، مایوسی کی نہیں، ایک حقیقت کہہ رہا ہوں۔ جو کام مذہب میں اس درجہ گڑ جائے جس جگہ کا ہمیں گاڑ دیا گیا ہے، یہاں سے اس کا نکلنا مجھے بہت ناممکن نہیں تو بڑا دشوار نظر آتا ہے۔ مذہب میں گڑی ہوئی قوم نے دین کی زندگی کو کبھی قبول کیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک گروہ عظیم تھا، نصارہ کا، یہودیوں کا، مجوسیوں کا، اہل مذہب کا۔ اس کے مقابلے میں یہ عرب کے، جن کو مشرکین عرب کہتے ہیں، یہ لوگ تھے جن کی طرف کوئی قرآن کہتا کتاب ان کے پاس تھی ہی نہیں، یعنی وہ مذہب میں تھے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ جہالت تھی ان کے ہاں، کچھ مذہب نہیں تھا ان کے ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے اوپر شروع سے آخر تک آپ دیکھیے، انہوں نے تو لبیک کہا، ان اہل کتاب میں سے کوئی نہیں آیا بجز دو چار کے۔ وہ گسالے کی محبت اتنی دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہوتی ہے، شخصیتوں کا احترام اتنا بڑا دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہوتا ہے، یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کے ہاں معیار حق و باطل شخصیت بن جاتی ہے، جہاں شخصیت بنی معیار حق و باطل، پھر آپ کے یہاں حق نہیں آ سکتا، شخصیت معیار ہو جاتی ہے۔ قرآن نے جب کہا تھا کہ نبوت ختم ہو گئی تو اس نے کہا تھا معیار شخصیتیں نہ بنانا، اس کے بعد معیار خدا کی کتاب بنانا۔ جب تک عزیزان من یہ قوم یا دنیا کی کوئی قوم جو ہے وہ اس پہ نہیں آئے گی کہ معیار خدا کی کتاب اور اس کے بعد نظام امت کا باہمی مشاورت سے، وہاں سے فیصلے شریعت، ایک مرکز، ایک ضابطۂ قانون، ایک نظام، ایک امت، اس وقت تک اسلام پہ تو نہیں کوئی قوم چل سکتی، مذہبوں کے اوپر چلے گی، ہاں نام اپنا کچھ بھی کیوں نہ رکھ لے اور اپنی نسبتیں کسی کی طرف بھی کیوں نہ کر جائے، ایک آنے والا چھوڑ کر اپنے ذہن کی تخلیق کردہ سینکڑوں بلا بھیجیے، ہزاروں بلا دیجیے، دن بدن حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلے جائے گی۔ میں نے اپنی بصیرت کے مطابق آج عرض کیا اسلام کیا تھا، کیا سے کیا ہم ہو گئے، آج شکل کیا ہے، پھر سے زندگی کس طرح سے واپس آ سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس میں یہ چیزیں جو میں نے کہی ہیں پھر وہی عقیدت کے جو تار ہیں ان کو چھیڑ رہی ہیں دلوں کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات مانیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے خالی و ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے اس کو غور کریں، کبھی پھر سوچیں کہ آپ کے ہاں کی خود حقیقتیں کیا کہتی ہیں اس کے لیے۔
پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ خود پہنچیے کہ کیا چیز ہے، پھر اس چیز کو مانیے، ورنہ اگر آپ وہی شخصیتوں کی ارادت مندیوں میں آ گئے تو پھر تو دین کی طرف نہیں آتا۔ خدا کا یہ آخری پیغمبر شخصیتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، شخصیتیں بنانے کا پیغام دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعلان ہے جی، بزم خواتین کی ممبر